خطبہ نمبر 209 آپ علیہ السلام کا ارشاد گرامی۔ جب بصرے میں اپنے صحابی علا ابن زیاد حارثی کے گھر عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور ان کے گھر کی وسعت کا مشاہدہ فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم اس دنیا میں اس قدر وسیع مکان کو لے کر کیا کرو گے جبکہ آخرت میں اس کی احتیاج زیادہ ہے۔ تم اگر چاہو تو اس کے ذریعے آخرت کا سامان کر سکتے ہو کہ اس میں مہمانوں کی ضیافت کرو، قرابت داروں سے صلہ رحم کرو اور موقع و محل کے مطابق حقوق کو ادا کرو کہ اس طرح آخرت کو حاصل کر سکتے ہو۔ یہ سن کر علا بن زیاد نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین، میں اپنے بھائی عاصم ابن زیاد کی شکایت کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ انہیں کیا ہو گیا ہے؟ What will you do with this vast house in this world, although you need this house more in the next world? If you want to take it to the next world, you could entertain in it guests and be regardful of kinship, and discharge all your obligations according to their accrual. In this way you will be able to take it to the next world. Then Alabama said to him, Amir al-Momineen, I want to complain to you about my brother Asim ibn Ziyad. Amir al-Momineen inquired, what is the matter with him? عرض کیا کہ انہوں نے ایک ابا اوڑھ لی ہے اور دنیا کو یکسر ترک کر دیا ہے۔ فرمایا انہیں بلاؤ۔ عاصم حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اے دشمن جاں، تجھے شیطان خبیث نے گرویدہ بنا لیا ہے۔ تجھے اپنے اہل و عیال پر کیوں رحم نہیں آتا ہے؟ کیا تیرا خیال یہ ہے کہ خدا نے پاکیزہ چیزوں کو حلال تو کیا ہے لیکن وہ ان کے استعمال کو ناپسند کرتا ہے؟ تو خدا کی بارگاہ میں اس سے زیادہ پست ہے۔ عاصم نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین، آپ بھی تو کھردرا لباس اور معمولی کھانے پر گزارا کر رہے ہیں۔ فرمایا تم پر حیف ہے کہ تم نے میرا قیاس اپنے اوپر کر لیا ہے، جبکہ پروردگار نے ائمہ حق پر فرض کر دیا ہے کہ اپنی زندگی کا پیمانہ کمزور ترین انسانوں کو قرار دیں تاکہ فقیر اپنے فقر کی بنا پر کسی پیچ و تاب کا شکار نہ ہو۔ Alabama said, he has put on a woolen coat and cut himself away from the world. Amir al-Momineen said, present him to me. When he came, Amir al-Momineen said, O enemy of yourself! Certainly, the evil, Shaitan, has misguided you. Do you feel no pity for your wife and your children? Do you believe that if you use those things which Allah has made lawful for you, He will dislike you? You are too unimportant for Allah to do so. He said, Amir al-Momineen, you also put on coarse dress and eat rough food. Then he replied, woe be to you, I am not like you. Certainly, Allah, the Sublime, has made it obligatory on true leaders that they should maintain themselves at the level of low people so that the poor do not cry over their poverty.